مگر بشر ہیں، اور اس بشریت کے تقاضے کی تکمیل ماں کے شکم میں ہو رہی ہے، اور حالت یہ ہے کہ حضرت مریم بے چینی میں ہیں، بے قراری میں ہیں، الجھن میں ہیں، دشواری میں ہیں۔ حضرت مریم اتنا بے چین ہوتی کہ ایک نہیں دو نبی آتے اور حضرت مریم کو تسلی دیتے تھے۔ یہ عالم تھا حضرت مریم کا میرے عزیز، حتیٰ کہ 9 مہینے کے یہ ایام گزرے، یہ مہینے گزرے، جب 9 مہینے کی تکمیل ہو گئی تو اب وقت ولادت آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو کوئی آپ کے پاس سپورٹر نہیں تھا، کوئی مددگار نہیں تھا۔ حضرت مریم ماہی بیاب کی طرح تڑپ رہی تھی، بے قرار تھی، بے چین تھی، ماہی بیاب کی طرح مچل رہی تھی۔ اس ارحم الراحمین نے اپنی بندی کو اس حال میں جو دیکھا تو نبی کو تو فرشتے کو بھیجا کہ فرشتے جاؤ اور جا کر مریم سے کہہ دو کہ سرانے جو کھجور کا سوکھا تنا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لیں۔ حضرت مریم نے ایسا ہی کیا کہ سرانے جو کھجور کا سوکھا تنا تھا اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور پوری طاقت صرف کی۔ پھر جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس خاکدان گیتی پہ جلوہ فگن ہوتے ہیں۔ میرے عزیز، تقاضے بشری یہ ہے کہ درد سے ہو ماں کو، تقاضے بشری یہ ہے کہ بچہ مشکلوں کے ساتھ اس دنیا میں آئے۔ یہ تو آج کی سائنس آپ کو آسانی دے رہی ہے کہ 6 مہینے پہلے ہی سے بتانا شروع کر دیتا ہے ڈاکٹر کہ بھئی دیکھو اس کا آپریشن کرنا بہت ضروری ہوگا، بغیر آپریشن کے بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ آج آپ جائزہ لے لو، وہ بچے جو نارمل پیدا ہوتے ہیں اور وہ بچے جو آپریشن سے پیدا ہوتے ہیں دونوں میں بہت فرق ہوگا۔ وہ بچے جو نارمل پیدا ہوتے ہیں ان کا اخلاق اچھا ہوگا، ان کا کردار اچھا ہوگا، ان کا کریکٹر اچھا ہوگا، ان کے اندر انسانی قدریں ہوں گی۔ لیکن وہ بچے جو آپریشن سے پیدا ہوتے ہیں اے عزیزو، ان کے اندر غصہ بہت ہوگا، ان کے اندر نفرت بہت ہوگی، ان کے اندر جنون بہت ہوگا۔ وہ ظلم کی طرف جائیں گے، وہ زیادتی کی طرف جائیں گے، کیونکہ انہوں نے سسٹم کو توڑ کر، انہیں سسٹم کو توڑ کر دنیا میں لایا گیا ہے تو وہ فسادی بنیں گے۔ لیکن جو سسٹم پہ آتے ہیں ان میں فساد نہیں ہوتا ہے، ان میں حقیقت میں انسانیت ہوتی ہے۔ یہ میرا اپنا تجربہ ہے، پوری دنیا میں گھومتا ہوں یہ دیکھتا ہوں، جو بچے اس حال سے آتے ہیں ان میں شر زیادہ پایا جاتا ہے، جو بچے اصل حال سے آتے ہیں ان میں خیر زیادہ پایا جاتا ہے۔ برادران ملت، تو اب کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر بھی بشر ہیں، لیکن ماں کے شکم سے جب آئے تو بڑی مشکلوں سے آئے۔ ماں نے سوکھے کھجور کے تنے کو پکڑا، مضبوطی سے پکڑا، مضبوطی سے پکڑا، حتیٰ کہ ولادت عیسیٰ ہو گئی۔ بڑی مشکلوں سے ہوئی تھی، لیکن عزیزو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کی خوبیوں کا اثر اولاد میں بھی آتا ہے۔ حضرت مریم نے اپنے ہاتھوں کا لمس اس سوکھے کھجور کے تنے پہ لگایا تھا تو اے عزیزو یہ حضرت مریم کی کرامت تھی کہ آپ نے سوکھے تنے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا تو وہ تنا زندہ ہو گیا تھا۔ بیٹے کی خوبی یہ ہوئی کہ بیٹے نے تن بدن پہ ہاتھ رکھ دیا تو وہ تن بدن زندہ ہو گیا۔ ماں نے تنے کو زندہ کیا اور عیسیٰ نے تن کو زندہ کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی حضور قادری میاں، لیکن خالد میاں، سبحان اللہ۔ لیکن عزیزو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تو اس طرح ہوئی، مگر ہمارے آقا و مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سیدہ آمنہ کے بطن میں آ چکے ہیں، سسٹم پہ آئے، ماں کے بطن میں آ چکے،
پہلے دن سے لے کر 9 مہینے تک حضرت آمنہ کو کوئی دشواری نہ ہوئی۔ علماء سے آپ نے سماعت کیا ہوگا کہ جب سے سیدہ آمنہ کے بدن میں رسول پاک تشریف لائے، آپ نے بھی عجائبات دیکھے۔ اور عورتیں تو بندر دیکھتی ہیں، اور عورتیں تو نہ جانے کیا کیا دیکھتی ہیں، لیکن حضرت آمنہ جب سوتی تھی تو حوران بہشتی کو دیکھتی تھی۔ حضرت آمنہ جب سوتی تھی تو مقدس بیویوں کو دیکھتی تھی۔ کبھی حضرت صفورہ کو دیکھتی تھی، کبھی حضرت آسیہ کو دیکھتی تھی، کبھی حضرت مریم کو دیکھتی تھی۔ یہ آتی تھی اور آ کر خوشخبری دیتی تھی کہ آمنہ تم بڑی نصیب والی ہو، تمہارے وہاں جو آنے والا ہے اس کو صرف ایسا ویسا مت جانا، ارے وہی تو خاتم الانبیاء ہے، وہی تو سید الانبیاء ہے، وہی تو اشرف الانبیاء ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول ماں کے شکم میں پروان چڑھ رہے ہیں، اور آپ حیولے کی شکل میں، بشری حیولے کی شکل میں رسول پاک اپنی ماں کے شکم میں ہیں۔ تقاضا ایک بشری ہے کہ جہاں بشر ہوتا ہے وہاں وزن ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن حضرت آمنہ کو تکلیف کیوں نہیں ہوئی میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتانا چاہتا ہوں۔ اسے آپ سمجھئے، کیونکہ حضور نور ہیں۔ حضور کیا ہیں؟ حضور نور ہیں، اسی کو سمجھنا ہوگا۔ یہاں سمندر ہے نا، ممبئی میں سمندر ہے، سمندر کی گہرائی میں اگر کوئی شخص چلا جائے، کسی تالاب میں کوئی اتر جائے، تو بولیے اگر اس کا وزن 100 کلو کا ہے، 100 کلو کا وزن ہے، پانی میں چلا جائے تو اب وزن 100 کلو کا رہے گا؟ بولیے بھائی، ایک بچہ بھی اسے اوپر نیچے کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے نا، کہ انسان 100 کلو کا ہے لیکن پانی زیادہ ہے، پانی کا گھنت تو زیادہ ہے، پانی کی گہرائی زیادہ ہے، پانی کی لمبائی چوڑائی زیادہ ہے۔ اب اس میں جب آپ گئے تو آپ کا وزن ہوگا؟ ارے بولیے نہیں ہوگا۔ بلا تمثیل مجھے کہہ لینے دو کہ حضور نور مجسم ہے، اور اسی نور کے حالے میں مصطفیٰ کی بشریت پنپ رہی ہے، مصطفیٰ کی بشریت وجود پا رہی ہے۔ اے عزیزو، مصطفیٰ کی بشریت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن نبی رحمت اپنی بشریت کو اپنی نورانیت کے گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے گرانی بھی محسوس نہیں ہوئی، مجھے گرانی بھی محسوس سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت عزیزو۔ اب یہاں دوسری بات یہ ہے کہ بغیر بشریت کے نبوت نہیں ہوئی، پہلے بشریت ہوگی تب نبوت۔ آدم علیہ السلام پہلے بشر ہوں گے پھر نبی، شیس علیہ السلام پہلے بشر ہوں گے پھر نبی، یوشع علیہ السلام پہلے بشر ہوں گے پھر نبی، یوسف علیہ السلام پہلے بشر ہوں گے پھر نبی، یونس علیہ السلام پہلے بشر ہوں گے پھر نبی، حق الہ آخری، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے بشر ہوں گے پھر نبی، پہلے بشر ہوں گے پھر نبی۔ یہ خدا کی قدرت ہے، یہ خدا کی مشیت ہے کہ اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو دنیا میں بھیجا، لیکن پہلے انہیں بشر بنایا پھر نبی بنایا۔ لیکن یہ خدا کی قدرت ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو پہلے نبی بنایا پھر بشر بنایا۔ آقا فرماتے ہیں کنت نبی و آدم و بین الجسد والروح، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم جسم اور روح کے درمیان۔ پتا کیا چلا کہ مصطفیٰ کی نبوت بشریت کی محتاج نہیں ہے، بلکہ بشریت مصطفیٰ کی نبوت کی محتاج ہے۔ برادران اسلام، اب یہاں میں ایک بات اور بتانا چاہوں گا، کیونکہ آج کل بہت سے لوگ کتابیں دکھلا کر کے اور نوجوانوں کو بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ لائن نمبر، صدر نمبر، صفحہ نمبر دکھاتے ہیں اور نوجوان بڑی جلدی متاثر ہو جاتا ہے نا۔
ہاں مگر وہی ہے صفحہ نمبر، لائن نمبر، یہ کتاب دیکھو تو وہ کتاب دیکھو۔ میرے پیارے ایک بات بتاؤ، قرآن سے صرف ہدایت ہی ہے؟ بتائیے، کیا قرآن سے صرف ہدایت ہی ہے؟ ارے بولو نا بھائی میرے، ہدایت کس کو ہے؟ جیسے ہی قرآن کی تلاوت کرو گے پتہ چل جائے گا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی طرح کی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن آگے خدا کیا فرما رہا ہے؟ ہدایت کس کو ہے؟ ہدایت اسے ہے جو متقی، ھدی للمتقین، ہدایت متقیوں کے لیے ہے، ورنہ اسی قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ وَمَن يَهْدِ بِهِ كَثِيرًا وَمَن يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اسی سے بہت سے لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے، بہت سے لوگ گمراہ ہوں گے۔ تو دیکھو، خالی کتاب کے چکر میں مت رکھو، کتاب بھی دیکھو اور صاحب کتاب کو بھی دیکھو۔ اگر خالی کتاب دیکھو، یہ اصول ہے کہ کتاب کو دیکھنے سے پہلے صاحب کتاب کو دیکھو، علماء سے پوچھ لیجئے، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہر کتاب سے فائدہ نہیں ملے گا، کتاب کو پڑھنے سے پہلے اس کے مؤلف کو پڑھو، اس کے مؤلف کو پڑھو، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، وہ جھوٹا تو نہیں، وہ فریبی تو نہیں، وہ مکار تو نہیں، وہ عیار تو نہیں، وہ دھوکے باز تو نہیں۔ دنیا کے کسی بھی پڑھنے والے سے پوچھ لو تو وہ یہی کہے گا کہ کسی کتاب کو پڑھنے سے پہلے صاحب کتاب کو پڑھا جائے۔ جب تک صاحب کتاب کو نہیں پڑھو گے، کتاب کا پڑھنا پڑھ کر کے بھی نہیں پڑھ پاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب یہاں میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضور بشریت سے پہلے نبی، لیکن آج کل کچھ کتاب والے یہ کہتے پھر نہیں 40 سال تک تو ہماری طرح تھے، ایسا بولتے کہ نہیں بولتے کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی تھی، ایسا بولتے ہیں نا؟ اچھا، سرکار جب دنیا میں تشریف لائے، حضور کی جب میلاد ہوئی، آقا جب تشریف لائے تو آپ کو معلوم ہے باطل نظام درہم برہم ہو گیا، کعبے کے بت گرنے لگے، سجدہ ریز ہونے لگے، قیصر و کسریٰ کے دیواروں میں اور کنگروں میں ہلچل مچ گئی، دیوار شق کر گئی، کنگرہ زمین پہ آ گیا، آتش کدے ایران بجھ گیا، ہر مقام پہ جہاں باطل نظام تھا درہم برہم ہو گیا حضور کی آمد سے۔ لیکن سرکار جب اس دنیا میں آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ تو کسی سے بھی پوچھو، کسی وہابی سے پوچھو، کسی چکڑالوی سے پوچھو، کسی شیعہ سے پوچھو، کسی بدعقیدہ سے پوچھو، کسی سے بھی پوچھو تو وہی کہے گا کہ حضور سجدے میں گئے۔ اچھا، سجدے میں گئے تو حضور نے کیا کہا؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ حضور نے کیا پڑھا تھا؟ ارے زور سے بولو نا، سب کو یاد ہوگا۔ حکیم ملت بیٹھے ہوئے، آپ لوگ بھولے ہوئے سب۔ دیکھیے، رب حبلی رب حبلی رب حبلی امتی، ہے نا؟ اب اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت مفتی سلیم اختر صاحب قبلہ، یہ دارالعلوم غریب نواز کے شیخ الجامعہ بھی ہیں اور بانی بھی ہیں، ہے نا؟ درسگاہ میں بیٹھے ہیں تو یہ فرمائیں گے کہ میرا شاگرد، لیکن اگر منصب پہ نہ ہو تو کہہ سکتے ہیں۔ حکیم ملت صاحب مسجد میں امامت کرتے ہیں، فخر سے کہیں گے یہ سب میرے مصلی ہیں، لیکن اگر منصب پہ نہ ہو تو کہہ سکیں گے۔ حضرت سید خالد اشرف صاحب قبلہ پیر طریقت ہیں، منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فخر سے کہہ سکتے ہیں میرا مرید ہے، لیکن اگر منصب پہ نہ ہو تب زور سے بولیے گا، کہیں گے۔ پتہ کیا چلا کہ منصب پہ ہوگا جبھی اعلان کرے گا، منصب پہ ہوگا جبھی کہے گا۔ میرے عزیز، وہ لوگ کتنے نادان ہیں جو ایک طرف یہ کہتے ہیں نبی نے یہ کہا کہ رب حبلی امتی، تو کسی پیر کی مجال نہیں کہ وہ اپنے مرید کو امتی کہے، کسی مدرس کی مجال نہیں کہ وہ اپنے طالب علم کو، شاگرد کو امتی کہے، کسی امام کی مجال نہیں کہ وہ اپنے مقتدی کو امتی کہے۔ امتی وہی کہے گا جو نبی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
آپ لوگوں کی سمجھ میں آ رہی؟ ساتھی ساتھی سی باتیں ہلکی سی ذہن میں اتر گئی تو انشاءاللہ تعالی بڑے بڑے بھاری پہلوانوں کو آپ آسانی سے ذہن کر لے جاؤ گے، ہے نا انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک محمد الامی والہ وصحبہ اجمعین۔ اچھا ایک اور دلیل دے دوں، آپ کی اس آبادی کا کوئی کارپوریٹر ہوگا جبھی تو مہر رکھے گا۔ مہر کب رکھے گا؟ جب وہ کارپوریٹر ہوگا۔ لیکن اگر کوئی کارپوریٹر نہ ہو اور مہر رکھے تو آپ لوگ اس کو کیا کہو گے؟ وہ آدمی صحیح ہوگا؟ بولیے، وہ آدمی فراڈ ہوگا نا؟ وہ آدمی تو فراڈ ہوگا کہ جو منصب پہ نہ ہو اور مہر رکھے۔ مہر تو اسی کے پاس ہوگی کہ جو صاحب منصب ہوگا، ہے نا؟ اگر کوئی ایسا کرنے لگے تو سماج والے عاجز آ جائیں گے تو تھانے میں خبر کر دیں گے، اور تھانے والا بھی عاجز آ جائے گا تو سیدھے قید خانے پہنچا دے گا، اور کچھ زیادہ ہی ہو گیا تو گھر والے بھی عاجز آ جائیں گے تو کہیں گے نہیں اب اس کو پاگل خانے پہنچا دو، ہے نا؟ میرے عزیز، پتہ کیا چلا کہ جو منصب پہ نہ ہو اور مہر رکھے تو یہ بہت بڑا جرم ہے نا بھائی میرے؟ بہت بڑا جرم ہے۔ کتنے بڑے وہ نادان لوگ ہیں جو اپنے نبی پہ اتنا بڑا الزام لگاتے ہیں، اتنا بڑا الزام لگاتے ہیں کہ 40 سال بعد نبوت ملی، 40 سال بعد نبوت ملی۔ ارے کیا انہیں معلوم نہیں؟ شق صدر کی تفسیر کو پڑھا نہیں انہوں نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت کیا تھی آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ صرف 4 سال 4 ماہ 4 دن کے تھے۔ کتنے دن کے تھے؟ 4 سال 4 ماہ 4 دن کے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر وہاں جلوہ فگن تھے، تشریف فرما تھے، مقیم تھے، یوں کہہ لیجئے کہ سیدہ حلیمہ کے نصیبے کو بلند فرما رہے تھے، بلند فرما رہے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور بکریاں چراتے تھے، یہ بھی توہین ہے۔ بکریاں حضور نہیں چراتے تھے۔ ہاں، آپ کے رضائی بھائی جب بکریاں لے کے جاتے تھے نا تو سرکار بھی ساتھ میں ہو لیا کرتے تھے، سرکار بھی ساتھ میں جایا کرتے تھے۔ تو یہ مت کہنا کہ بکری رسول چراتے تھے، نہیں، رسول بکری نہیں چراتے تھے۔ ہاں، رضائی بھائی کے ساتھ جایا کرتے تھے، سرکار بھی۔ اب جو پہاڑ پہ تشریف لے گئے تو وہاں فرشتوں کے غول نے آپ کو گھیرے میں لے لیا۔ اب جو گھیرے میں لے لیا، فرشتوں کے غول نے ایک چٹان پہ لٹایا اور آپ کے سینے اقدس کو شق کر کے قلب انور کو نکالا۔ یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو حضور کو اپنی طرح کہتے ہیں، انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ تمہارا دل نکل جائے ہوش و حواس میں نہیں رہو گے، تم دل کے محتاج ہو، لیکن میرا رسول کلام کرنے کے لیے کسی دل کا محتاج نہیں ہے، دل میرے مصطفیٰ کا محتاج ہے۔ دل نکلا ہوا ہے، کلام ہو رہا ہے، دل دشت میں رکھا ہوا ہے اور کلام ہو رہا ہے۔ سرکار کے قلب انور کو حضرت جبریل امین علیہ تحیت و ثنا نے آپ کے سینے اقدس میں رکھا اور پھر سینے اقدس کو سل دیا گیا۔ ایک جلیل القدر فرشتے ہیں، 4 عظیم فرشتوں میں ایک عظیم فرشتے کا نام مہتر میکائیل علیہ السلام ہے۔ ان کا کام صرف یہ ہے کہ یہ عرش کے پائے کو تھام کر کھڑے رہتے ہیں، یہ کسی کی ڈیوٹی میں نہیں جاتے، یہ کسی گواہ نہیں جاتے۔ ان کی ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ یہ عرش کے وہ عرش کہ جس پہ اللہ اپنی شان کے لائق متمکن ہوتا ہے، اس پہ اس عرش کے پائے کو تھام کر کھڑے رہتے ہیں۔ لیکن مقام مصطفیٰ کو سمجھنا چاہیے، انہیں جو نبی کو اپنی طرح سمجھتے ہیں انہیں مقام مصطفیٰ کو سمجھنا چاہیے کہ جب نبی کے بچپن کا یہ حال ہے کہ میکائیل جیسے عظیم المرتبہ فرشتے کو بھی خدا وہاں رہنے نہ دے، خادم رسول بنا دے، تو جب مصطفیٰ کے بچپن کا یہ عالم ہے تو بچپن کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سیدی قادری میاں صاحب قبلہ، عظمت رسول سرکار کی آمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، یہ کس خدمت کے لیے آئے تھے؟
ان کی ڈیوٹی یہی تھی کہ جب شق صدر ہو جائے تو بس پشت پہ مہر نبوت لگا دینا، پشت پر مہر نبوت لگا دینا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، آپ کی پشت انور پر مہر نبوت لگی، کبوتر کے انڈے کے مانند ابھری ہوئی سرکار کی پشت پر مہر نبوت ہے۔ اور ایک بات اور بھی بتاؤں میں، آپ ذرا سنیں گے نا؟ میرا تکیہ کلام ہو گیا کہ مجھے سب سے آخر میں بھیجا جاتا ہے تو مجھے پوچھنا پڑتا ہے، جس طرح مودی کہتا ہے بھائیوں بہنوں، اسی طرح مجھے بھی کہنا پڑتا ہے، آپ لوگ سنیں گے، ہے نا؟ عزیزان گرامی سماعت فرمائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بشریت سے پہلے ملی نا، اور حضور کی نبوت کو آدم نے گردانا، شیش نے گردانا، یوشع نے گردانا، یوسف نے گردانا، یونس نے گردانا، ابراہیم نے گردانا، اسماعیل نے گردانا، عیسیٰ نے گردانا علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ تمام انبیاء و مرسلین نے حضور کی نبوت کو گردانا، اور علماء بیٹھے ہوئے، نبوت جب بشریت کو ملتی ہے، کسی بشر کو جب نبی بنایا جاتا ہے تو اسے علاقہ نہیں دیکھنا ہے، اسے زمین نہیں دیکھنی ہے، اسے جگہ نہیں دیکھنی ہے، اسے یہ بھی نہیں دیکھنا ہے کہ میرے ساتھ کتنے لوگ ہوئے، کتنے حواری ہوئے، نہیں، جیسے ہی نبوت ملے اعلان نبوت کر دو۔ اب وہ چاہے فرعون کا محل ہو، چاہے نمرود کا قلعہ ہو، جہاں ہے وہی اعلان نبوت کر دے۔ لیکن یہ حضور کا کتنا عظیم خلق ہے۔ ابھی عزیزم سلموں نے آپ کو خلق کے تعلق سے دعوت دینا کہ یہ لازمی ہے جب نبوت ملے اعلان نبوت کرے۔